آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نال ہم کلام ہوئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ جوڑے نے تے گھٹنے اپنے زمین تے لگا دیتے نے تے آندے نے سونیا غلطی عمر دی نہیں، غلطی ابو بکر دی ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر جی غلطی پاویں تہاڈی ہے لیکن عمر دا حق نہیں سی بندا تہاڈے نال تلق کلامیاں کرے، عمر دا حق نہیں سی بندا تہاڈی بے عزتی کرے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو مخاطب کیتا، اے میرے صحابہ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا، اے میرے صحابہ یاد نہیں کل مکے دے بازار سن، یاد نہیں جے کل مکے دیاں گلیاں سن، میں محمد اللہ دی توحید دا اعلان کردا پیا سا، میں محمد اپنی رسالت دا اعلان کردا پیا سا، میں محمد اللہ تبارک و تعالی دے احکامات دستا پیا سا، مکے دے سارے لوکاں نے سمیت تہاڈے تسی مینوں کہیا کذبتا، نعوذ باللہ اے محمد تو جھوٹ بولنا ہے، اللہ دا سچا رسول نہیں ہے، اللہ دا سچا نبی نہیں ہے۔ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقا، او مکے دیاں گلیاں دے اندر، مکے دے بازاراں دے اندر، مکے دے محلے دے اندر اگر کوئی بندہ ہے سی جس بندے نے میں محمد دی نبوت دی تصدیق کیتی سی، میں محمد دی رسالت دی تصدیق کیتی سی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات سی۔ فرمایا ابو بکر دی ذات سی جنہ دنہ دے اندر تسی منو چٹھلایا، ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کیتی سی، میری نبوت تے ایمان لے آندا سی۔ اور فرمایا اتھے بس نہیں، وواسانی بنفسی و مالی، ابو بکر صدیق نے اپنی جان بھی میرے تو قربان کیتی ہے تے اپنا مال بھی میرے تو قربان کیتا ہے۔ ابو بکر نے مالی طور تے بھی، ابو بکر نے جانی طور تے بھی، ہر میدان اندر ہر مرحلے تے ابو بکر صدیق نے میرا ساتھ دیتا ہے، جانی طور تے بھی تے مالی طور تے بھی۔ مال دی ضرورت پئی ہے تے ابو بکر صدیق نے خرچ کیتا ہے، جان دی ضرورت پئی ہے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نچھاور کیتی ہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ فہل انتم تارکو لی صاحبی، اے میرے صحابہ تسی کم از کم ابو بکر دا حیا نہیں جے کر دے تے میں محمد دی وجہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حیا کر لیا کرو نا۔ انہاں دے کولوں اگر کوئی غلطی ہو بھی جاندی ہے، انہاں دے کولوں کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاندی ہے تے میں محمد دی وجہ تو حل انتم تارکو لی صاحبی، انہاں خیال کر لیا کرو کہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی ہے۔ فرمایا ابو بکر نو میرا ساتھی سمجھ کے، ابو بکر نو میرا یار سمجھ کے کم از کم اینا خیال کر کے ایدے نال الجھیا نہ کرو، ایدے نال تلخ کلامی نہ کریا کرو۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اللہ پاک نے قرآن اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اپنے قرآن اندر کئی ایک آیات جیڑیاں نے انہاں دی شان اندر اپنے قرآن دا حصہ بنا دتیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے دا اعلان کیتا نا، آخری حدیث ہے، گلاں بہت نے وقت تھوڑا ہوندا ہے، اس کر کے جلدی اسی اپنا خطبہ جڑا ختم کرنا ہوندا ہے، دوست لیٹ آوندے نے تے انہاں نوں چاہیدا کہ پہلو آیا کرن تے چلو کم از کم بندہ اپنا مضمون جڑا ہے مکمل کر سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالی طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کردے نے، اپنا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نچھاور کردے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چندے دا اعلان کیتا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آندے رہے پوری زندگی میں اس کشمکش دے اندر رہا کہ کیڑا وقت ہوئے گا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نالوں ثواب اندر خرچ کرن اندر اگے بڑھاں گا، نیکیاں دے اندر اگے بڑھ جاواں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ میرے تو سبقت لے جاندے نے۔ حضرت عمر فاروق آندے نے اج اللہ نے مال بھی دیتا ہے، میں اللہ دے رستے دے اندر انہاں دے نالوں زیادہ خرچ کراں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر گئے، عمر فاروق کر گئے،
حضرت عمر فاروق اپنے کردہ نصف حصہ نصف سامان لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر آئے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیتا اے عمر جی اللہ دے رستے 'چ خرچ کرنے واسطے کی لے کے آئے ہو اور اپنے گھر کی چھڈ کے آئے ہو؟ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا اپنے گھر دا ادھا سامان ادھا نصف حصہ میں لے کے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے واسطے آیا اور فرمایا ادھا حصہ نصف سامان میں اپنے گھر والیاں دی اہل و عیال دے واسطے چھڈ کے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جی تسی کی لے کے آئے ہو؟ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سامان تھوڑا ہے، جڑا لے کے آئے نے تھوڑا ہے، لیکن نیت دا فرق دیکھنا۔ حضرت ابو بکر آندے نے سونیا گھر دے اندر جیڑی چیز موجود سی ہر چیز لے کے تاڈے قدماں دے وچ لیا کے ٹھیر کر دیتی ہے، گھر دے اندر کوئی بھی سامان میں چھڈیا نہیں۔ فرمایا ابو بکر گھر کون کنوں چھڈ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ دے رسول نو اپنے گھر اندر چھڈ آیا، باقی ہر چیز ہی میں اپنے گھر دے اندر لے کے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں سوچ لیا کہ زندگی اندر عمر تو کدی بھی ابو بکر دے نالوں نیکیاں دے اندر اگے نہیں بڑھ سکدا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر دے نالوں کدی بھی نیکیاں دے اندر اگے نہیں بڑھے اپنی پوری زندگی دے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دور دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پورے صحابہ کرام دے اندر افضل تے اعلیٰ سمجھیا کرتے سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال محبت کرن دی، پیار کرن دی اور انہاں جیسا ایمان بناؤن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔